اسلام میں نسبتوں کی اہمیت ہے کہ نہیں؟ مثالیں بہت ہیں، میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ حجر اسود، حجر اسود ایک پتھر ہے، پتھر ہے کہ نہیں؟ کعبے میں 360 پتھر نکال دیے گئے مگر ایک پتھر رکھا رہ گیا، اور حضرت فاروق اعظم یہ کہتے تھے حجر اسود میں تجھے تو چومتا بھی نہیں اگر میرے آقا نے تجھے چوما نہ ہو۔ پتھر وہ بھی جنتی پتھر، اگر میرے آقا تجھے نہ چومتے تو میں تجھے چومتا نہیں۔ دوسری مثال میں وہ مثال دینا چاہتا ہوں کہ جو کامن نہ ہو۔ قربانی کرتے ہو؟ کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالْبُدَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ۔ ایک بکرا خرید کے لائے قربانی کے لیے، 4 ٹانگ والا بکرا خریدا، اور نیت کیا تھی؟ بولیے، قربانی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن میں جیسے ہی تم نے قربانی کے لیے جانور خریدا، جیسے ہی خریدا، نیت قربانی کی تھی، جعلناہا لکم من شعائر اللہ، اب ہم نے اس جانور کو اللہ کی نشانی بنا دیا۔ پہلے وہ بکری تھی، بعد میں بھی بکری رہے گی، مگر عام بکری تھی، عام بکرا تھا، عام جانور تھا، مگر جیسے ہی قربانی کی نیت سے خریدا، اب وہ عام بکری بکرا جانور نہیں رہا، اب وہ جانور اللہ کی نشانی۔ یہ کسی مفتی کی بات نہیں کر رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے وَالْبُدَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ۔ اب یہ اللہ کی نشانی ہو گیا تو کیا کرے؟ ساری کائنات اللہ کی ہے، یہ زمین اللہ کی، یہ آسمان اللہ کی، یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ چاند، یہ سورج۔ تو اللہ کہتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اللہ کی نشانی کو معمولی مت سمجھو، صفا و مروہ میری بندی کے دوڑنے سے نسبت ہو جائے تو میں مجھے اپنی نشانی قرار دو۔ زمزم حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے نکلا، وہ بھی اللہ کی نشانی۔ قربانی کے جانور اللہ کی نشانی۔ اور اس آیت کے تحت سعد الافاضل فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کے محبوبوں سے منسوب ہو جائے اب وہ عام چیز نہیں رہتی، اب وہ اللہ کی نشانی ہو جاتی ہے۔ بکرا اللہ کی نشانی قربانی کے لیے، یہ مسجد کے مینار یہ فقط سیمنٹ اور اینٹ کی لمبائی کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ نشانی، یہ اذان، یہ اقامت، یہ مساجد، یہ مقابر، یہ سب اللہ کی نشانی۔ اور نشانی کے ساتھ کیا کیا جائے؟ اللہ کہتا ہے کہ ایک ظاہری تقویٰ ہے، ایک ظاہری نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ،
یہ تمہارے جسم کا تقویٰ ہے، یہ تمہارے جسم کا تقویٰ ہے، اور اس کے علاوہ میری نشانیوں کی تعظیم کرنا یہ دلوں کا تقویٰ ہے۔ نماز روزہ یہ ظاہری تقویٰ، اور میری نشانیوں کی تعظیم کرنا یہ دلوں کا تقویٰ ہے۔ یعنی دل سے انسان متقی کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے، اللہ کی نشانیوں کا احترام کرے، اللہ کی نشانیوں کا ادب کرے۔ آخری مثال یہ بہت کامن ہے، ہمارے امام صاحب ہیں، کرسی پہ بیٹھ گئے تقریر کرنے کے لیے، کس چیز کے لیے؟ کرسی پہ بیٹھ گئے۔ ناظم صاحب کھڑے ہوئے، کیا نام ہے؟ عمران، حافظ عمران۔ کہا دیکھیے اب آپ کے سامنے حافظ عمران صاحب کرسی خطابت، کرسی نور، منبر رسول پر تشریف لا رہے ہیں، آپ ان کا استقبال نعرہ تکبیر اور اخراج کریں۔ سنتے آ رہے ہو نا؟ یہی ہوتا ہے نا؟ ارے بولو نا۔ کرسی نور، منبر نور پہ حافظ صاحب تشریف لا رہے ہیں، تھوڑی دیر میں حافظ صاحب کا خطاب ہوگا۔ یہ کرسی کس کی ہے؟ جس میں بیٹھا ہوں کس کی ہے؟ لکڑی کی تو ہے، مالک کون ہے؟ کیا نام ہے؟ شکیل بھائی۔ شکیل بھائی نے حضرت جہیز میں ملی ہو، جہیز مان لیے جائے، جہیز میں ملی ہو۔ شکیل بھائی کو یہ کرسی کہاں ملی؟ سسر نے دیا جہیز میں۔ کس لیے دیا؟ کس لیے دیا؟ شکیل بھائی بیٹھے بس، کوئی بھی بیٹھ سکتا۔ کل یہاں پر اگر کوئی شادی ہو تو یہاں دولہا بھی بیٹھ سکتا ہے، اتنا سمجھ گیا نا؟ اور اگر یہ شکیل بھائی کی کرسی نہ ہوتی، کسی ڈیکوریشن والے کی ہوتی، اس کا نام شیام ہوتا، گھن شیام ہوتا، رام داس ہوتا، ڈیکوریشن والا۔ اب گھن شیام جی کی کرسی ہے، گھن شیام جی کی کرسی ہے۔ ہو سکتا ہے کل کیرتن ہو تو وہاں پنڈت جی پر بیٹھ جائیں، ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ شکیل صاحب کی یہ کرسی ابھی ہو سکتا ہے جائیں ان کی بیوی بیٹھ جائے، ساس بیٹھ جائے، والدہ بیٹھ جائے، لیکن جیسے ہی حافظ صاحب، مولانا صاحب بیٹھ گئے، ناظم صاحب نے کہا منبر رسول، منبر رسول۔ میں نے کہا یہ کرسی تو شکیل صاحب کے سسر نے جہیز میں دی تھی، کارپینٹر سے بنوایا تھا، مدینے کی لکڑی تو نہیں، مدینے کا کپڑا تو نہیں، مدینے کا کوئی آئٹم تو نہیں، تو یہ کرسی منبر رسول کیسے؟ یہ کرسی منبر رسول کیسے؟ سسر نے تو گھر والوں کو دیا تھا، لکڑی مدینے سے نہیں منگائی، کپڑا مدینے سے نہیں منگائی، اس کے اندر کاٹن جو بھی چیز لگ رہی تھی مدینے سے کوئی آئٹم نہیں، مگر جیسے ہی علامہ صاحب بیٹھے، مولانا صاحب بیٹھے، نائب رسول بیٹھے، فوراً یہ کرسی نور، نائب رسول بیٹھا، منبر رسول۔ حالانکہ کرسی صرف عالم کے لیے نہیں تھی، مولانا کے لیے نہیں تھی، نائب رسول کے لیے نہیں تھی، مگر جو تعزیہ تم بناتے ہو،
جو تعزیہ تم بناتے ہو لکڑی کاغذ یا جن چیزوں کا استعمال کرتے ہو مقصد کوئی اور نہیں بلکہ مقصد امام حسین ہے. تو جو کرسی کئی مقصد کے لیے تھی وہ منبر رسول ہو سکتی ہے تو جو چیز امام حسین کی طرف فقط منسوب ہو تو میرے حسین کی نشانی کیسے نہیں ہو سکتی؟ وہ سمپل سی بات ہے. اب آپ کہیں گے کہ تعزیہ داری جو حرام کی گئی ہے وہ خرافات کی دنیا اور یقیناً یہ غلط ہے. شریعت میں جس چیز کی مناہی ہے ڈھول تاسا باجا یہ جو سارے امور ہیں چڑھاوا اس کے اندر قبریں بنانا اس کے ذریعے مدد مانگنا یہ سارے امور ناجائز و حرام. ہم اس تعزیہ داری کے قائل ہیں کہ جو تعزیہ داری امام علی مقام کی نسبت سے بنائی جائے اسے گھمایا جائے عورتوں کا ازدحام نہ ہو نہ اس میں کوئی ڈھول ہو کوئی تماشا ہو بلکہ یہ تعزیہ داری در حقیقت تشہیر حسینی ہے. تشہیر حسینی ہے کہ جب تعزیہ کا جلوس نکلے حسینی جلوس نکلے تو اسی بجری کے غیر مسلم پوچھے آخر کار کس کا علم اٹھائے ہو کس کا جھنڈا اٹھائے ہو کس کی تعزیہ لے کے نکلے ہو تو کہو اس نبی کے نواسے کی تعزیہ ہے کہ 22,000 کا لشکر ہے مگر 72 ہے مگر یہ 72 حقدار ان باطل پر فتح حاصل کی. اگر تم یہ نہ سمجھو تو ہم تمہاری زبان میں سمجھاتے ہیں کہ یہ جلوس کیسا ہے. ارے یہ جلوس اسی ذات کا ہے کہ جس کے تعلق سے گاندھی جی نے کہا تھا کہ اگر حسین کے 72 ساتھی مجھے مل جاتے تو ہندوستان کو 24 گھنٹے کے اندر آزاد کرا لیتا. حسین کی تعزیہ داری ہے. حسین حسین کی صدائیں بلند ہوگی یزیدیت کے پیٹ میں درد ہوگا. حسین حسین کی صدائیں بلند ہوگی تو غیروں کو بھی پتا چلے گا غیروں کو بھی پتا چلے گا کہ مظلوم تھا حسین. غیروں کو بھی پتا چلے گا با اختیار ہو کر نبی کا نواسا کیسے استقامت کے ساتھ کیسے صبر کے ساتھ کیسے شجاعت کے ساتھ کیسی جوان مردی کے ساتھ میدان کربلا میں باطلوں کے سامنے ڈٹا رہا. یہ ہے حسین.